وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسرہ کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت و خوش نصیبی کا مقام ہے کہ آج اس بزم میں مجھے تحریک آزادی میں علماء دیوبند کے کردار کے موضوع پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں. آپ حضرات غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود اس کے ہم طالبان علم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، لیکن اپنے اکابر علماء و صلحاء کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں. ہمارے نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہیں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہیں گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں گا. برادران اسلام، ہندوستان کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سلامیت کو خطرہ لاحق ہوا تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسبان بن گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک طویل عرصہ تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا. مغلوں کی کمزوری اور ملک کی بدنامی و طائف الملوکی کی بدولت ہندوستان کو تو غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا، یہاں کی خود مختار حکومت کو محکوم غلام بنا لیا تھا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے، انگریزی سامراجی سے طاقت نبرد آزما ہونے والے مسلم حکمراں تھے. سب سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا تھا. پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا تھا. سید احمد شہید اور اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا تھا. پھر جب پشاور کے بالا کوٹ کے علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصہ تک خاموشی کی چادر تنی رہی. سن 1757 میں پلاسی کا محرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف زبردست سازش کی اور علم جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے. لیکن اپنے سپاہ سالار میر جعفر کی غداری کے بعد فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل عرصہ انگریزوں کے قبضے اقتدار میں چلا گیا. بہار و بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. برادران اسلام، پھر ہندوستان نے ایک جنوبی ٹیپو سلطان کی غرض سنائی تھی. اس مرد خدا نے ہندوستان کی پاک سرزمین سے انگریزوں کو بھگانے کا عزم طے کر لیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا. ان کے سپاہ سالار میر قاسم نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں دینے کا راستہ ہموار طے کر دیا. ان کے مادر وطن ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر ایک انگریزی فوج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے. مغل حکومت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ گیا. شہزادے قتل کر دی گئی. ہزاروں مسلمانوں کو برسر عام پھانسی دے دی گئی. ہزاروں علماء کو دہلی کے تختے پر لٹا کر انگاروں سے بھون دیا گیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے علماء کی کرام کے ساتھ بہت بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی گئی، جیلوں میں آباد کیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سن 1857 کے بعد جو علم خیریت بلند کیا انہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا مملوک علی دیوبندی، حافظ ظالمی کالدلوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور بھی دوسرے جیت کے علماء کرام شہید تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ طویل اور وقت کم ہے، مگر سنیے کیا ہوتا ہے کہ سن 1857 کے بعد ایک دور کا اختتام ہوتا ہے تو دوسرے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. سن 1857 میں
خونی انقلاب کے بعد مسلمانوں پر جب مسائل و علائم کے جو پہاڑ توڑے گئے اور زور احتجاج کی ان پر کیفیت ان سے طاری ہوئی، اس سے ان کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا اور دین و مذہب کا ایک بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے نازک وقت میں ایک اسلامی مرکز کی شدید ضرورت تھی، لہذا حافظ عابد حسین صاحب، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاح و مشورہ میں نگرانی و سرپرستی میں ایک مرکز کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سن 1866 مطابق 15 محرم الحرام 1283 ہجری بروز بدھ کے دن اس مرکز کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ایک طرف ہندوستان میں شمع دین کو روشن کرنا تھا تو دوسری طرف قال اللہ وقال رسول اللہ کی صدائے کو بلند کرنا تھا۔ قال اللہ وقال رسول اللہ کے صدائے بلند کرنے والوں کے ہاتھوں میں میدان آزادی دے کر میدان میں بھیجنا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسجد چھتا میں انار کے درخت کے نیچے اپنے استاد ملا محمود احمد کے سامنے زانے تلمذ طے کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن انگریز کے خلاف تحریک چلاتا، دنیا جنہیں شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں تو اپنا گزارا نہیں، بات گلوں تک ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پر بھی حق ہمارا نہیں۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری گتی، اب یہ کہتے ہیں کہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔